بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی کے اندر کہ سامنے سے ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جس نے برابر ابھی چلنا نہیں سیکھا ہے، 2-4 قدم چلتا ہے اور گر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اٹھے اور اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور پھر اپنے پاس ممبر پر بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، بچے کی طرف، اور یوں فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میرا یہ بیٹا دو بڑے بڑے لشکروں کے اندر آپس میں صلح کروائے گا اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے میرے دوستو، جس وقت کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بچہ تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسن تھے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا دو بڑے گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس وقت حضرت حسن کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ پھر 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، پھر تقریباً 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اس کے بعد میں 12 سال تقریباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، پھر اس کے بعد 4-4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور حضرت علی تک، اور حضرت علی کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ سب ملا کر اس وقت جو ہے وہ 30 سال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا سارا کاروبار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بہت خون بہہ چکا ہے، جنگ جمل ہو چکی ہے، جنگ صفین ہو چکی ہے، اور تقریباً 90,000 لوگ ایمان والے دونوں طرف سے، ادھر بھی حضرت علی کی طرف بھی اور حضرت معاویہ کی طرف بھی، یا حضرت عائشہ کی طرف بھی اور حضرت علی کی طرف بھی، ان 2 جنگوں کے اندر تقریباً 90,000 ایمان والے مسلمان شہید ہو چکے۔ اس میں سے تقریباً 10,000 سے زیادہ، تقریباً 27,000 صحابہ کرام تھے جو شہید ہوئے۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے صرف 6 مہینے کے اندر استعفیٰ دے دیا اور یہ کہا میں مسلمانوں کا اور خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے انہوں نے حکومت کا سارا کاروبار جو ہے اٹھا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی چیف منسٹر بنا دیا گیا تھا ملک شام کا۔ تو وہ حضرت عمر کا زمانہ، پھر حضرت عثمان کا زمانہ 12 سال کا، پھر 4-5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہے۔ اس وقت تک تقریباً 20 سال تک یہ چیف منسٹر کی حیثیت سے ملک شام کے اندر کام کرتے رہے۔ اور جب حضرت حسن نے ان سے صلح کر لی اور اس جنگ کو جو ہے روک دیا، تو اس وقت اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اسلامی دنیا کے اکیلے، اب چیف منسٹر نہیں، اب پرائم منسٹر بن گئے تھے، ساری اسلامی دنیا کے خلیفہ بن گئے تھے، اور پھر 19 سال تک رہے۔ حضرت حسن نے سارا کاروبار ان کے سپرد کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بڑے مطلب کہ دل سے کام لیا، اور انہوں نے ایک سادہ کاغذ پر نیچے دستخط کر کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے سپرد کر دیا کہ آپ اس کے اندر جو چاہیں لکھیں، جو چاہیں آپ لکھیں، مجھے سب منظور ہے، میرے سائن پہلے سے موجود ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے اندر دونوں کے ساتھ میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے رہے، 19 سال تک۔ پھر اس کے بعد میں بھی 19 سال تک یہ اکیلے ساری اسلامی مملکت کے خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
کاتب وحی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی, اللہ کا کلام نازل ہوا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی لکھوایا ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک سائیڈ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائیڈ میں حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کہ یہ آیت لکھو. ہو سکتا ہے ان کی رائٹنگ وغیرہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہو, زیادہ اچھی لگتی ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت تقریباً 13 سال تو وہ آپ کی ہجرت سے پہلے کے مکہ کے نبوت کے, اور 5 سال ان کے, تو 13 اور 5 18 سال ان کی عمر تھی اس وقت. اور 2 سال کے بعد میں دوسرے سال میں جنگ بدر آئی, یعنی امیر معاویہ کی عمر جنگ بدر کے وقت میں 20 سال کے آس پاس تھی. مطلب اس وقت یہ نوجوان تھے, بالکل جوان رانا تھے, لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول کی مخالفت میں, رسول اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئے, کبھی نہیں آئے. حالانکہ ان کے جو والد تھے ابو سفیان, وہ تو بالکل انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے اور مسلمانوں سے بالکل دشمنی طے کر رکھی تھی کہ کسی بھی حالت میں اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے. اور ہر جگہ پر جنگ احد میں, جنگ بدر میں, خندق میں, ہر جگہ پر وہ بالکل پیش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے سپہ سالار بن کر آئے. ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے. لیکن کب تک؟ فتح مکہ تک. اور فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں, اور سن 8 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی عمر اس وقت تقریباً 25 سے اوپر ہی تھی, یعنی بالکل جوان رانا تھے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو جنگ بدر میں کبھی رسول اللہ کے سامنے مقابلے میں آئے, نہ احد میں مقابلے میں آئے, نہ احزاب میں مقابلے میں آئے. کسی بھی جنگ میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں امیر معاویہ نہیں آئے. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کا اعلان کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے, رسول اللہ کے خاص خادم رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. یہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پانی کا انتظام میرے ہاتھ میں تھا, میں رسول اللہ کے ساتھ میں پانی لے کر چل رہا تھا. اسی دوران یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں مجھے چھپا لیا. وہ چادر آج تک میرے پاس رکھی ہوئی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹچ ہوئی, رسول اللہ نے اس کو استعمال کیا, رسول اللہ کے بدن اقدس سے لمس حاصل ہوا اس چادر کو. وہ چادر آج تک میرے پاس یادگار کے طور پر رکھی ہوئی. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی میں نہیں کاٹے, آپ کے ناخن, آپ کے بال بھی میرے پاس رکھے ہوئے. جب ان کا آخری وقت میں آیا, جب ان کا آخری وقت آیا, تو اس وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو وہ چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اڑائی تھی, اس ایک چادر کے اندر میں بھی تھا اور اللہ کے رسول بھی تھے. رسول اللہ کے جسم اثر سے لگی ہوئی ہے وہ چادر. جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن پہنانے سے پہلے مجھے اس چادر کے اندر لپیٹا جائے, اس کے بعد میں مجھے کفن پہنایا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناخن ہیں, وہ میرے آنکھوں پر اور میری پیشانی پر اور میرے منہ کے اندر رکھ دیے جائیں, اس کے بعد میں مجھے دفن کیا جائے. اتنی محبت تھی انہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی یہ بہت محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی بہت سارے حضرت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حسن بھی تھے. اس وقت انہوں نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ بتاؤ, ماں باپ کے اعتبار سے, نانا نانی کے اعتبار سے, چچا پھوپھی کے اعتبار سے, ماموں اور خالہ کے رشتوں کے اعتبار سے, ہر رشتے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت, سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا کون ہے؟ تو آپ کے جو اصحاب جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے کہ کون ہے.
امیر معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں فرمایا کہ وہ آدمی جو ان سارے رشتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف اور باعزت ہے، وہ جو اس کو اتنی عزت جس کو حاصل ہے، اتنا اونچا مرتبہ جس کو حاصل ہے، وہ یہ ہے حسن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا اللہ کے شیر حضرت علی ہیں، ان کی امی خواتین جنت کی سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی امی ہیں۔ ان کے نانا ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے نانا ہیں۔ ان کی نانی حضرت خدیجہ ہیں، جو خاتون جنت کہلاتی ہیں، جن کا جب انتقال ہوا تو ان کی قبر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لیٹے، اس کے بعد میں ان کو دفن کیا گیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام آیا، جنت کی خوشخبری جن کو سنائی گئی، وہ ان کی نانی ہیں۔ اور ان کے ماموں ہیں حضرت قاسم، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے قاسم، وہ ان کے ماموں ہیں۔ اور ان کی خالائیں ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی خالہ ہیں۔ بڑا مرتبہ ہے ان کا ہر اعتبار سے۔ اور یہ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ میرے بھائیو، اتنی محبت رکھا کرتے تھے، اتنی محبت تھی ان کو حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے۔ 39 سال تک وہ اقتدار پر جو ہے وہ مطلب یہ کہ کار فرما رہے، جلوہ اقتدار پر آپ جلوہ افروز رہے، اقتدار پر جلوہ افروز رہے۔ 20 سال تو چیف منسٹر کی حیثیت سے رہے، اور پھر اس کے بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت ساری اٹھا کر ان کی ذمہ داری میں دے دی تو 19 سال تک اس وقت بھی وہ رہے۔ اور آخر میں جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کے اندر مجھے لپیٹ دیا جائے، پھر اس کے بعد میں کفن دیا جائے، میرے سینے پر اور میری پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ کے ناخون ہیں وہ میرے منہ کے اندر رکھ دیے جائیں۔ اور ان کا انتقال ہوا ہے میرے بھائیو، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے 22 رجب کو۔ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جو 22 رجب جو نکل رہا ہے نا ابھی، جو اس وقت 22 رجب ہے، اس 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے دشمنوں نے ان کے انتقال کی خوشی میں کھیر پوڑی کھائی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کیا ہوا تھا 22 رجب کو، کیا ہوا تھا، کیوں ہم کھیر پوڑی کھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ؟ کاش کہ ہم ان ساری کی ساری باتوں کو سمجھ پاتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔